جی رانا صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی اور آج جو فل کورٹ ہوا جس میں ایک انٹرویو، متنازع انٹرویو سے متعلق اس پہ ایکشن بھی لیا گیا اور وہاں پہ فوٹیج بھی پیش کی گئی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کا آج وہاں پہ یہی کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے کچھ واقعات ہوئے ہیں جس میں عدلیہ کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے، تو آپ یہ جانتے ہیں یہ سازشیں کہاں بنی، کہاں پکی اور کہاں پہ تیار ہو رہی ہیں اس وقت؟ دیکھیں، جہاں تک ان سازشوں کا تعلق ہے کہ یہ کہاں پہ بنی اور کہاں سے یہ شروع ہوئی، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ پچھلے 4 سال سے وہ کہاں پہ گھسے ہوئے ہیں، کہاں پہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ رہتے ہیں، اور کن لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو گرائیں، کن لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس کو جو ہے وہ کمزور کریں۔ سازشیں تو یہ ان لوگوں نے بنائی، ان قوتوں نے بنائی، اور انہوں نے ملک ریاض کو جو ہے وہ اپنے ایک مہرے کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کے بعد یعنی جو کل یعنی جو چیز سامنے آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ گمنام مجاہد جس نے وہ جو ہے وہ یعنی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب انصار صاحب ہیرو کہہ رہے ہیں ان لوڈ کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تو پھر اس پورے قصے کا جو ہے یعنی اس کا جو ہے وہ ایک یعنی وہ ڈراپ سین ہو گیا، اور جس طرح سے کل سے پوری قوم جو ہے وہ سکتے میں ہے اور پوری قوم جو ہے وہ شوق میں ہے کہ وہ لوگ یعنی یہ 12-15 لوگ جو روزانہ 8 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک یعنی ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے پوری قوم ایک مجرم اور ایک ملزم کی طرح جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی، اور یہ پوری قوم کو جو ہے وہ لان تان کر رہے ہوتے تھے، اور ان لوگوں کا جس کے اوپر یہ اربوں روپے کی دل چاہے کرپشن کے الزام لگائیں، جس کے یعنی مرضی ہے جو وہ نجی زندگی میں داخل ہو جائیں، اور ان لوگوں کو کل جس طرح سے اس ویڈیو نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو جو ہے پوری قوم کا ٹرسٹ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ شیک ہوا۔ رانا صاحب 2 لوگ تھے، آپ سب کو رگڑ رہے ہیں، آپ 10-15 ایکڑ سب کو آپ نے ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا، آپ سب کو ایک ہی لائن میں رکھ کے فائر کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر اکثریت جو ہے وہ ایک کام کے اوپر تلی ہوئی ہو تو پھر اکثریت کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کیا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ الحمدللہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو روشنی کی کرن ہے وہ اس طرح سے نظر آ رہی ہے۔ 2 بھائی تو میرے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انصار عباسی صاحب اور ڈاکٹر صاحب، اور اس کے بعد طلعت صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے اور جو کل انہوں نے پروگرام کیا ہے، کل یعنی پوری قوم کے بچے کو اور ان یعنی گھریلو خواتین کو بھی جن کا نہ کوئی سیاست سے تعلق ہے نہ ان معاملات سے کوئی تعلق ہے، ان کو بھی جو ہے وہ ساری بات جو ہے وہ اس سے سمجھ آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا کے لیے جدوجہد کرنے والے جو صحافی ہیں، میڈیا کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جن لوگوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ پوری جہاں پہ لگائی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اب اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول کریں اور ان لوگوں کا احتساب کریں جو لوگ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور ہم میڈیا کے جتنے بھی تقریباً ہمارے موسٹلی جتنے بھی لوگ ہیں، انصار عباسی صاحب بھی اس بات کے گواہ ہوں گے، ایک باقاعدہ سٹرگل کر کے اگر آئے ہوں یہاں پہ بیٹھے، اگر چند لوگ ان میں اگر آ گئے تو شاید میں پھر یہی ریکویسٹ کروں گی کہ سب کو ایک ہی لائن میں نہ گھسیٹا جائے۔ لیکن آسما لیٹ می 1 منٹ کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے اندر وہ لوگ جو کسی آمر کا جو ہے وہ کل تک اس کا جو ہے وہ کار خاص تھا اور وہ ادھر آ گیا ہے، کوئی کسی طرف سے آ گیا ہے، نہ صرف ان لوگوں کا محاسبہ کریں بلکہ ان لوگوں کا بھی محاسبہ کریں کہ جنہوں نے بلیک منی جو ہے وہ کمائی تو کسی اور ذریعے سے ہے، اور اس کے بعد یہ جو یعنی میڈیا جو ایک سٹیٹ کا اس وقت سب سے طاقتور پلر ہے وہ اس کے حصے دار آ کے بن گئے ہیں اور آ کے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالے۔ بالکل آپ کی ساری گفتگو بالکل میں اسی پوائنٹ کو مزید آگے بڑھاؤں گی۔ میڈیا تنظیمیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے ایکشن لینا چاہیے، بالکل ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں، ان کو ایکشن لینا چاہیے، جو غیر ذمہ دار عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ شرمیلا آپ ساری گفتگو سن رہی ہیں، یہ جو دوران گفتگو عبدالقادر گیلانی کی ایک کال آتی ہے اس انٹرویو کے دوران، وہ زیادہ متنازع ہے، وہ بات بنتی ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ آج اس چیز کو مینشن کرتے ہیں کہ لگتا ہے کچھ ایسے ہی ہے کہ یہ سازش کا ایک حصہ تھے، تو پھر ساری اب انگلیاں آپ لوگوں کی پارٹی کی جانب اٹھ رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی جانب۔ شکریہ اسما۔ دیکھیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی چیز ہوگی اس قسم کی تو یہ ایک فیشن سٹیٹمنٹ بھی بن گیا ہے اور یہ سوٹ بھی کرتا ہے بہت ساری سیاسی جماعتوں کو، بہت سارے میڈیا کے دوستوں کو کہ اس پہ انگلی پیپلز پارٹی کی جانب اٹھائیں۔
دیکھیے اگر آپ وہ جو کل کلپنگ سامنے آئی ہیں آف دا ریکارڈ اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پھر مریم نواز کا بھی میسج آیا ہے. تو دیکھیے ایک چیز میں یہاں پر بتانا چاہوں گی, یہاں انصار عباسی صاحب بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی بیٹھے ہیں. صرف اینکرز کا قصور نہیں ہے, یہاں پر میڈیا ہاؤسز کا بھی قصور ہے. یہاں پر ایسے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں اسما جن کا باقاعدہ ایک پالیسی ہوتی ہے جس پہ اینکرز کو وہ فالو کرنی پڑتی ہے. اور یہاں پر کیونکہ ہم تو میڈیا کو پچھلے 4 سال سے ایٹ لیسٹ میں تو جا رہی ہوں ٹی وی چینلز پہ اور ڈیل کر رہی ہوں, سندھ کی انفارمیشن منسٹر رہ چکی ہوں, ہمیں اندازہ ہے بہت اچھی طریقے سے کہ کون سے اینکر کا ٹلٹ کہاں ہے, کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے, کون سے میڈیا اونر کی کیا اس وقت ٹارگٹ ہے, وہ کس طریقے سے اپنے اینکرز کو کہتے ہیں کہ جی اس قسم کے پروگرام کریں, اس قسم کے نہ کریں. یہاں تک کہ جو رائٹرز ہیں جو اخبارات میں لکھتے ہیں, اخبارات کے اونرز تک, ان تمام کے تمام لوگ دیکھیں یہ تو 2-3-4 لوگ ایکسپوز ہو گئے, سامنے آ گیا کس نے کیا کیوں کیا, یہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے, لیکن جو حقیقت ہے وہ ہے, اس سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارے جرنلسٹ, سارے اینکرز, سارے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ ہر چیز پلان کرتے ہیں اور ان کی ایک باقاعدہ پالیسی ہوتی ہے جو سب کو فالو کرنی پڑتی ہے اس ادارے میں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایٹ لیسٹ 80% اینڈ آئی ایم سیئنگ دس وتھ اتھارٹی, کیونکہ میں بہت کلوزلی ان چیزوں کو میں نے دیکھا بھی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں 80% ہوتا ہے پلانٹڈ ہوتے ہیں, بالکل ہوتا ہے. نہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کہیں نہ کہیں دیکھیے ہر اینکر کا کہیں نہ کہیں کسی جماعت کی طرف ٹلٹ ہوتا ہے. گیلانی کی جو کال آتی ہے ایک انٹرویو ہو رہا ہے اور پھر وہ کال کر کے کچھ اپنی سجیشن, دیکھیے دس شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ. میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دس شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ. وائی مریم نواز شریف سینٹ اے میسج ٹو مہر بخاری, کیا کلوزنس ہے ان کی اس سے, پھر ان کی کیا اس فیملی کی کیا کلوزنس ہے ملک ریاض سے. آپ نے بات کیا وہاں پر گیلانی صاحب کے بیٹے کا نام لیا, اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دیکھیے ایک تھرو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. anybody at fault, may be from my party, may be from any party. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو میڈیا کے جو لوگ ہیں they're infallible, مطلب پبلک بھی یہ سمجھتی تھی کہ جی میڈیا کے لوگوں نے جو بات کہہ دی وہ صحیح ہے, سیاستدان برے ہیں, فلاں برے ہیں, ہر کوئی برا ہے. لیکن اب یہ چیز بھی ایکسپوز ہو گئی ہے. دیکھیے اس سے ہمیں خوشی نہیں ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایک پرائم منسٹر صاحب کا ایک شاٹ ہے جو سازش کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں. جب ان سے ایک بار ایک انٹرویو کیا گیا, اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے 6 بہترین دوست کون ہیں, اگر ان کے نام آپ بتا دیں کہ کون ہے, تو اس میں انہوں نے 6 بہترین دوستوں کے جو نام بتائے, ایک آدھ کا نام ہم سنواتے ہیں, پھر اس پہ ہم آگے انصار عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ پھر سازش کے تانے بانے کہاں جا کر ملتے ہیں اور کہاں جڑے ہیں. جی There are several: Harun Ghani Cheema, Atif Salman, Ahmed Khalil, Ahmed Khalil, Ahmed Khalil, Ahmed Khalil, Zahid Rafiq, even Shakil. جی ناظرین, آپ نے سنا پرائم منسٹر کے 6 بہترین دوست ہیں, زاہد رفیق اور احمد خلیل کے 2 نام جو آج ایک سازش سامنے آ رہی ہے اس میں, اور پھر اس کے بعد گیلانی عبدالقادر گیلانی کا جو فون آنا. انصار عباسی صاحب دیکھیں اس کا تو فرام ڈے ون ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ احمد خلیل ظاہر ہے پرائم منسٹر کے بہت اچھے دوست ہیں, وہ انہوں نے کہہ بھی دیا. تو اس سارے کھیل میں احمد خلیل کو انوالو کیا گیا ارسلان کو ٹریپ کرنے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ارسلان نیک آدمی تھا, اس میں ظاہر خامی تھی, اس میں کچھ خامیاں تھیں تو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اور اس میں اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ بڑا کلیئر کٹ فرام ڈے ون مجھے تو کلیئر تھا, کیونکہ خلیل کی انوالومنٹ کے ساتھ کہ جی یہ صرف ملک ریاض صاحب کا کھیل نہیں ہے, اس کے بیونڈ بھی ہے. اور پھر اس پروگرام میں آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کے بیٹے نے بھی ان سے بات کی, اور پھر جو میزبان تھے انہوں نے بات بھی کروائی مہمان سے بھی کہ آپ ان سے بھی بات کر لیں, ان کو بھی بتا دیں کہ کیا کرنا ہے آگے. میں یہاں پہ دیکھیں جو شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بات کی تو جنرلی ہم بہت ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن ان کی زیادہ تر باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں 100%. ہمارا دیکھیں کہ اس وقت, اور اسی طرح رانا صاحب نے بھی کہا, میڈیا ہاؤسز دیکھیں کہ جو لوگ آج سے 10-15 سال پہلے جو بہت بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے, جن کے خلاف بہت بڑے بڑے کرپشن کے کیسز تھے, انہوں نے آ کے میڈیا ہاؤسز کھول لیے کہ اب ہم میڈیا میں آ گئے ہیں تو ہماری تمام کرپشن کسی کو اب کوئی پوچھ نہیں سکتا. میں یہ کہتا ہوں, میرا آبجیکشن صرف یہ ہے, ہم پکڑے گئے تھے لاسٹ ٹائم نیب کے ہاتھوں, تو ہم نے طے کر لیا کہ آئندہ ہم نہیں پکڑے جائیں گے اور ہم آگے میڈیا کھول لیں گے. یہ ہے. اور پھر اسی طرح اب ایک دو اور میڈیا چینلز آ رہے ہیں, ان لوگوں کے آ رہے ہیں جن کی کنوکشنز ہوئی تھیں سپریم کورٹ سے, جن کو نکالا گیا, اور اب وہ بھی چینلز لے کے آ رہے ہیں. مطلب لوگ یہ کہتے ہیں میڈیا اتنا پاورفل ہو گیا, پلر ہو گیا ایک, تو اس پہ آپ کچھ کرنا چاہیے تو آپ ایک چینل کھول لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے, اور یہی چیز ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بڑے آسانی سے موٹر سائیکل والا, عام موٹر سائیکل والا دودھ بیچنے والا بھی پریس کیوں لکھتا ہے, اسے پتہ ہے کہ اس طریقے سے میں ایکسپلائٹ کرتا ہوں.
لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر کیوں کوئی سٹیپ نہیں لیتے. ہماری جو اے پی این ایس کیوں کچھ نہیں کرتی, پھر اسی طرح سے پی ایف یو جے کیوں کچھ نہیں کرتی, پھر سی پی این نہیں, پھر پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن, کوئی بھی کچھ نہیں کرتا. بیکاز یہ جو خاص مافیا کے لوگ ہیں نا, اور یہ میں آپ کو بتاؤں زیادہ نہیں ہیں کم, لیکن وہ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. یہاں پہ ہر روز بیچتے ہیں لوگ اپنے کالمز, ہر روز بیچتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ان کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے خلاف اگر بولیں تو وہ ایسا کوئی لکھ دیں گے, اور سب کچھ یہاں پہ تو فری فار آل ہے. آپ کے اوپر ہزاروں قسم کے الزامات لگا دیں گے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی. سو میرا خیال ہے کہ جو شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں نا کہ انویسٹیگیشن, لیکن یہاں پہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے کہ گورنمنٹ اگر انصار عباسی نے کچھ غلط کام کیا ہے تو مجھے پکڑا جانا چاہیے. فریڈم, اور ہمیں جو ہے, اور پھر اس کو یہ جو ہے نا کہ جی یہ تو صحافت آزادی ہے, صحافت کا کھیل ہے, یہ ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے.